اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 7 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ آج کی نشست میں بھی محمد اکرم صاحب اور سعید احمد صاحب موجود ہیں، تو آج کی آیت کے لیے میں سعید احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بلکہ دعوت دیتا ہوں انہیں کہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی سعید احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ زعم فعل کفروا۔ جی سعید صاحب، ہم جو طریقہ کار کے سورہ مبارکہ کے انالیسس میں اختیار کیے ہوئے ہیں وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے آیت کو پہلے مختلف پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کرائٹیریا ہے وہ رموز و اوقاف کا ہے، یعنی وقف کی علامت تک ہم ایک پارٹ بنائیں گے۔ پہلے ہم آیت کو جہاں جہاں وقف کی علامت ہے وہاں تک کاٹ کر پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے، پھر جو ایک ایک پارٹ ہمارے سامنے آئے گا اس میں پھر ہم مزید دیکھیں گے کوئی حرف عطف تو نہیں ہمیں مل رہا، اگر حرف عطف مل رہا ہے تو ہم مزید اس کے پارٹس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم وقف کی علامت کے اعتبار سے اس آیت کو 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے، اس لیے کہ مجھے 2 وقف کی علامات نظر آ رہی ہیں اس میں اور ایک آیت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پارٹ جو ہے ہمارا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا تک ہو جائے گا، پھر دوسرا پارٹ جو ہے وہ بما عملتم تک آ جائے گا، اور تیسرا پارٹ جو ہے وذالک علی اللہ یسیر تک ہو جائے گا۔ اب ہم واپس جائیں گے پہلے پارٹ کی طرف جو کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کوئی ہمیں حرف عطف تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں حرف عطف کوئی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اب ہم اپنی ورکنگ جو ہے اس پارٹ پر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور ورکنگ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہم آیت کے الفاظ کو الگ الگ کریں گے اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو جوڑ کر جملہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پیٹرن اگر ہم یہ فالو کریں گے تو ہمارے لیے بھی اور جو ہمارے لسنرز ہیں ویورز ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوگا۔ تو میں نے آپ کے لیے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا کو الگ کر دیا ہے۔ اب آپ ایک ایک لفظ پہ بات کریں گے، اگر فعل ہوگا تو آپ فعل کا مادہ اور باب وہیں پر بتا دیں گے، اگر وہ حرف ہوگا تو اس حرف کے بارے میں بتا دیں گے کہ حرف کی کون سی قسم ہے، یہ حرف جر ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، حرف نفی ہے، حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسم ہوگا تو اگر کوئی اسم الفاعل یعنی مشتق کا صیغہ ہے، اسم صفہ ہے، اسم مبالغہ ہے، اسم تفضیل ہے تو اس کو مینشن کر دیں گے، باقی اسماء کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ جی بسم اللہ کریں، میں امید کرتا ہوں کہ اس ڈیٹیل کے ساتھ بات اب بالکل واضح ہوگی۔ جی تو پہلا لفظ ہے ہمارا زعم۔ زعم زعم کلمہ کی کون سی قسم ہے جی؟ زعم فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل ماضی ہے، واحد مذکر، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مادہ اور باب یہیں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ عین میم، زا عین میم مادہ ہے، باب کون سا ہے اس کا؟ زعم یزعم۔ جی خان صاحب بتا رہے ہیں کہ زا عین میم اس کا مادہ ہے، باب نون سے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، زعم یزعم زعامتن، ایک مصدر اس کا زعامتن آ رہا ہے، اس کے معنی ہے کسی چیز کا ذمہ دار اور جواب دہ ہونا، اور دوسرا مصدر جو اس کا زعمن بنتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا مطلب بنتا ہے کسی غلط یا غیر یقینی بات کو یقینی جتانا یا سمجھنا، یعنی گمان کرنا، تو یہاں پر یہ گمان کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جی تو ساری ہمیں ڈیٹیل جو ہے وہ مل گئی پہلے کلمہ زعمہ کے بارے میں۔ جی اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ کیا ہے صحیح صاحب؟ الذین، الذی اسم موصول، اسم ہے، پہلے اس پیٹرن پہ آپ فالو کریں گے، اسم ہے، اسم ہے، پھر اسم کی کون سی کیٹیگری ہے؟ اسم میں موصول ہے، یعنی میں نے جو بات کی ہے نا کہ ہم اسم کو جو مشتقات نہیں ہیں ان کو ڈیٹیل سے ذکر نہیں کریں گے، لیکن اس میں اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء ضمیر جو ہیں وہ ان کو استثناء حاصل ہے، ان کو ہم ایکسپلین ضرور کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو الذین اسم موصول ہے، اسم موصول جمع مذکر مذکر کا لفظ ہے یہ، جی ماشاءاللہ۔ اور یہ زعامہ کا
نہیں وہ جوڑیں گے ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی، ترکیب کرتے ہوئے جوڑیں گے کہ کیا بن رہا ہے. کفرو جی کافارا مادہ کفرا یکفرو. پہلی بات کفرو فعل ہے. کفرو فعل. جی اس کا مادہ اس کا باب. کافارا کافارا مادہ ہے. کفرا یکفرو. کفرا یکفرو باب نصرہ سے. باب نصرہ سے. کون سا سیکھا ہے یہ کفرو؟ کفرو ماضی جمع مذکر غائب. جی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا سیکھا ہے. یہاں کیا نا صلۃ الموصول کا نہیں ابھی کچھ نہیں کہنا ہم نے. یہ بن کیا رہا ہے یہ ہم جملے کو جوڑتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ان کیا ہے؟ حرف ہے فعل ہے اس میں. ان حرف. ان حرف ہے ٹھیک ہے. اور کون سا حرف ہے یہ ان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کبھی مخففہ ہوتا ہے ان المسکلہ، کبھی ان جو ہے مصدریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. کہیں ان تفسیریہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو پہچان ہم ایسے کریں گے کہ ان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل آ رہا ہے. صحیح. آپ تو کہیں گے کہ جی نہیں جی آگے تو حرف آ رہا ہے. تو لئی یبعثو جو ہے یہ فعل ہی کی کیٹیگری میں آ جائے گا. تو یہ ان مصدریہ کہلائے گا. لن اگلا لفظ ہے اور اب یہ لفظ جو ہے یہ اسم فعل ہے حرف ہے. کون سا حرف ہے؟ حرف نفی ہے. حرف نفی ہے. اور یہ اپنے کیا کرتا ہے ڈیٹیل تھوڑی سی دیتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. فعل مضارع سے پہلے اور فعل مضارع میں زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے. جی اس کے بعد آگے یبعثو. یبعثو فعل مضارع. فعل ہے. فعل مضارع ہے. پھر مضارع میں بتانا ہے اپنے معلوم ہے معروف ہے یا مجہول ہے. فعل مضارع مجہول ہے. مجہول ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو مجہول ہے؟ عین کلمہ فتح والا زبر والا ہے. عین کلمہ فتح والا ہو تو وہ مجہول ہوتا ہے. با فتح میں فتح یفتح میں عین کلمہ زبر والا ہے تو کیا وہ مجہول ہوگا؟ یفتح عین اس میں لام کلمہ ہے نا. فتح یفتح. یہ عین کلمہ زبر والا ہونا علامت مضارع پیش کے ساتھ. علامت مضارع پیش کے ساتھ. یعنی علامت مضارع اگر پیش والی ہے پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ عین کلمہ اگر زبر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں عین کلمہ زبر والا ہے. اچھا عین کلمہ یہاں پر بائی چانس عین کلمہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی عین حرف جو ہے وہ عین کلمہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو مادے کے حروف با عین سا ہے. با عین سا. واو صیغے والا واو ہے. ٹھیک ہے. جسے گرامر والے جو ہیں وہ فاعل قرار دیتے ہیں اس کا ضمیر مرفوع متصل قرار دیتے ہیں. اور الف جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ جب نون ڈراپ ہوتا ہے نون اعرابی تو پھر ایک الف لکھا جاتا ہے. باقی علامت مضارع ہے تو با عین سا. نہ عین کلمہ پہ شد ہے تو تفعیل کا بھی مجہول نہیں ہے. نہ الف نظر آ رہا ہے تو مفعلہ کا بھی مجہول نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا الحمدللہ. اب پاسبلٹی یہ تھی کہ یا تو یہ ثلاثی مجرد کا مجہول ہے یا باب فعال کا مجہول ہے. کیونکہ اگر باب فعال کا بھی ہوتا اب اسا یبعثو فرض کیا اب اسا یبعثو تو مجہول بھی یبعثو ہی بننا تھا. لیکن وہاں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ثلاثی مجرد میں لازم فعل استعمال ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ باب فعال کا مجہول ہے. اور اگر ثلاثی مجرد میں باسا یبعثو متعدی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ ثلاثی مجرد کا. یعنی یہ ہماری ایفرٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد کنفرم ہم کریں گے ڈکشنری سے ہی. پھر کلیئر ہو گیا جی. ساری باتیں الحمدللہ کھل کے آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب یبعثو جو ہے یہ مضارع خفیف کا سیکھا ہے. جی مضارع خفیف. لن کی وجہ سے خفیف ہوا ہے. آپ کہیں گے جی ان کی وجہ سے خفیف کیوں نہیں ہوا؟ ان مصدریہ بھی تو ہم نے کہا ہے نا اسے تو وہ خفیف کرتا ہے. اعتبار قریب والے کا ہوتا ہے. اگرچہ یہ مصدر مؤول ہی بن رہا ہے ان کی وجہ سے لیکن اس کو خفیف کرنے والا حرف لن ہے نہ کہ ان. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. اب آپ جوڑنے کی طرف آئیں. زعما جی فعل. فعل ہے. فعل آیا اس کا فاعل چاہیے. اس کا فاعل چاہیے. سیغہ ہمیں بتائے گا. سیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو فاعل ساتھ ہی بول دینا ہے. اگر 1 اور 4 ہے تو آپ آگے مرفوع اسم دیکھیں گے. صحیح. وہ فاعل بنا دیں گے. اور اس میں بھی ایک آپ کو میں قاعدہ دیتا ہوں بڑا اہم. پہلے اور چوتھے سیغے کا فاعل ضمیر ہے یا ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک فارمولہ ہے. اگر وہ سیغہ جملے کے شروع میں آ رہا ہو تو اکثر فاعل جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے. اکثر فاعل ظاہر ہوتا ہے. صحیح. ہو سکتا ہے پچھلی آیت میں ہو اس کا فاعل. صحیح ہے. یعنی وہ ضمیر لوٹ رہی ہو اس اسم کی طرف. اور اگر پہلا اور چوتھا سیغہ جملے کے درمیان میں آ جائے تو اکثر فاعل ضمیر کی صورت میں. تو اکثر کی قید لگا دی ہے. یعنی کنفرم نہیں ہے لیکن زیادہ چانسز ہیں. تو اب یہ شروع میں آ رہا ہے تو اکثر فاعل ظاہر ہوگا. لہٰذا آپ اس کا فاعل ظاہر پہ فوکس کریں گے بنانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں لفظی طور پہ تو کوئی مرفوع نظر نہیں آ رہا لیکن ہمیں الذین اسم موصول نظر آ رہا ہے اور اسم موصول مبنی ہوتا ہے اور مبنی کو ہم فاعل بنا سکتے ہیں. جی الذین اسم موصول. ٹھیک ہے.
महलन मरफू, महलन मरफू, फाइल हो गया ज़ामा का। माशाल्लाह जी। अब यहाँ पर आपने बात ये बतानी है कि इसमें मौसूल जब भी आता है वो सिलतुल मौसूल डिमांड कर, इसम मौसूल जब भी आएगा उसका एक सिलतुल मौसूल होगा, माशाल्लाह, जो कि आम तौर पर हाँ जी जुमला होगा, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया होगा। कफरू सिलतुल मौसूल, अल्लज़ीना का सिलतुल मौसूल हो गया। तो कफरू फेल बा फाइल है, वाओ ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल हो गया। जी सही साहब। कफरू माजी जमा मुज़क्कर गायब, जी फेल व फाइल वाओ ज़मीर मरफू मुत्तसिल। जी ठीक है। वाओ ज़मीर मरफू मुत्तसिल क्या है? फाइल, फाइल है। फाइल फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया जुमला खबरिया होकर, खबरिया होकर सिलतुल मौसूल, सिलतुल मौसूल ला महल्ला लहा मिनल एराब। ठीक हो गया। अब आगे चले जी। अन मस्रिया, अन मस्दरिया, जी अन मस्रिया के बाद जो फेल आएगा, अन मस्रिया अपने फेल के साथ मिलकर मस्दर मौवल होकर जुमले का पार्ट बनेगा। ठीक है। तो लई युबअसु जो है फेल मजहूल अपने नाए फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर अन मस्रिया के साथ मिलकर मस्दर मौवल की तावील में होकर, अब ये कुछ बनाना है हमने। अब क्या बन रहा है जरा मफहूम पे बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। ज़ामल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनकी बात हो रही है कि उन्होंने गुमान किया। अब उन्होंने क्या गुमान किया? अल्लन युबअसु, अल्लन युबअसु, ये गुमान किया। तो जो गुमान किया जाएगा वो मफूल भी होगा, मफूल भी है। लिहाजा इसको महल्लन मंसूब, मस्दर मौवल, ठीक है। तो महल्लन मंसूब, मस्दर अगर सरी होता ना तो वो हमें पता चल जाता, वहां पर महल्लन हमने नहीं कहना था, ठीक है। लेकिन ये मस्दर मौवल है तो मस्दर मौवल का इराब भी महल्लन इस्तेमाल होता है। ये मफूल भी हो गया महल्लन मंसूब। तो अब हम कहेंगे ज़ामा फेल अपने फ़ाइल और अपने मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया। क्लियर होगी जी बात। इस तरह हम अगर करेंगे तो देखें आपके लिए भी आसानी होगी और हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए भी इंशाअल्लाह ताला आसानी। जी सही साहब। जो अगला हमारा पार्ट है, कुल बला व रब्बी लतुब असुन्ना सुम्मा लतुनब्बा उन्ना बिमा अमिल तुम, ये जो हमने पार्ट किया, इसमें पार्ट्स मजीद हो सकते हैं जी। कहाँ पर? कुल बला वाव, वाव आ गया, वाव आ गया। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप देखें तो हर वाव जो है वो आतफा हालिया इस्तेनाफिया नहीं होगा। ये वाव जो है मुझे लग रहा है कि कसम के लिए, कसम के लिए। इस वाव को हम छोड़ देते हैं, आगे मजीद देखते हैं। मजीद हरफ अत्फ है सुम्मा, माशाल्लाह। तो पहले जो हमें वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है ना, वहाँ तक हम कर लेते हैं जी। ये ले दो पार्ट्स हो गए। तो इस हवाले से आप अगर बला वाव पर रोक दें तो वापस भी हम बैक जा सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इस वक्त दो पार्ट इसके बेहतरीन है जी। कुल बला व रब्बी लतुब असुन्ना जी। अब इस पार्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कुल फेल अमर जी। कुल पहला इसमें लफ्ज़ है, कलिमा फेल है। कौन सा फेल है? फेल अमर, फेल अमर है। इसके मादे और बाप पे तो मुख्तसरन बात कर दें। काफ वाव लाम जी। कवला यकवुलु जी। बाबलून कावला यकवुलु जी, फिर आगे बन जाएगा काला यकूलु। ठीक हो गया। यकूलु से फिर ये फेल अमर बन गया। ठीक हो गया। बला, बला क्यों क्या नहीं? है ये हर्फ है। कौन सा हर्फ है? हरफे जवाब, हरफे ईजाब, इजाब, हरफे ईजाब है। हरफे ईजाब नाम भी होता है, नाम, बला भी होता है। बला हरफे ईजाब है बला हरफे इजाब। और ये इससे पीछे एक इसके मनफी जुमला होता है। मनफी जुमला होता है, ये नफ़ी के लिए जी आता है। यानी बला जहाँ पर आता है वहाँ पर नाम कहना जो है वो दुरुस्त नहीं आता। बस ये ध्यान में रखिएगा। वाव, वाव हरफे कसम, हरफे जर, हरफे जर। वाव पहली बात, पहले वाव हर्फ है, फिर हर्फ कौन सा? हरफे जर है और कसम के लिए है। कसम के लिए जी। रब्बी जी। ये मुज़ाफ मुज़ाफ़ुन अलैह। रब्बी जी दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक रब, रब्बुन और या मुतकल्लम दो, ठीक है ना। और वाव की वजह से रब हरफे मजरूर हो गया जी, और साथ उसके या मुतकल्लम है, वो मुज़ाफ होने की वजह जी। से। इसको हम देखें इस तरह तोड़ लेते हैं ना। रब्बी दो अस्मा का मजमूआ है। रब इसम है या इसम है, इसम ज़मीर है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, बस। ला तुब असुन्ना जी। लाम हरफ है, हर्फ है और तुब असुन्ना जी। फेल मज़ारे, फेल मुज़ारे, जमा मुखातब, जमा मुज़क्कर मुज़क्कर हाजिर का सीगा हाजिर है। का सीगा। और अलामत मुज़ारे पेश वाली है जी। मजहूल है जी। और साथ नून सकीला इस्तेमाल हुआ नून है। सकीला इस्तेमाल हुआ है, यानी नून ताकीद को भी हम यहाँ पर
بالکل الگ کر سکتے ہیں. تو یہ کویا 3 الفاظ ہو گئے, ایک لام ہے, ایک ہے تبعثو, اور ایک ہے نون مشدد. کلیئر ہو گیا. اور نون مشدد سے پہلے پیش بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ استعمال. اگر یہاں پر زبر ہوتی تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا, لتبعثن. ٹھیک ہے, پیش ہے تو بتا رہی ہے جمع کا صیغہ ہے. لے جی اب تفصیل سے ہماری بات ہو گئی ہے, اب ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کل فعل امر, قول, اس کا آگے ایک مقولہ ہوگا. جی, بلا. کل فعل امر ہے, فعل و فاعل, انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے, جب یہ فعل امر آئے گا اس کا فاعل ساتھ ہی ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ فعل امر 6 صیغوں سے بنتا ہے, اور وہ 6 صیغے پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ ہے, تو فاعل ساتھ ہی بول دینا. مقول القول جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, بلا و ربی لا تبعثن. بلا پہ بات ہو چکی ہے, آگے چلیں. و ربی پہ بھی ہو گئی. جی, واو حرف جر ہے, واو حرف جر ہے, اور مجرور کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ بننا ہے نا, تو اس لیے اس پہ ہم مزید بات کریں گے. واو جار ہے, واو جارا, واو اور قسم کے لیے ہے. جی, رب مجرور ہے, رب مجرور واو کی وجہ سے, ساتھ ہی مضاف ہے. جائے متکلم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. جار مجرور مل کر ظرف مستقر, اقسم فعل, معذوف مانیں گے. کلیئر ہو گیا. جی, لا تبعثن, لام تاکید کے لیے, اور جواب قسم, یعنی قسم کے بعد اگر آپ فعل مضارع لانا چاہ رہے ہو نا, تو اس وقت یہ لام جو ہے وہ آپ کو لازمی ملے گا. گویا و ربی جو ہم نے بنایا نا, اس میں ربی مضاف مضاف الیہ تو ہم نے بنا ہی لیا. جار مجرور اقسم و فعل کے متعلق ہو جائے گا. اقسم و فعل محذوف جو ہے وہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کہ قسم. اس کا جواب و قسم پھر یہ آ رہا ہے لا تبعثن. لا تبعثن, قسم اور جواب قسم مل کر مقولہ بن گیا اس کا. بالکل, اس کو ہم مقولہ بنا دیں گے اس طریقے سے. اور تبعثن جو ہے فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ جواب و قسم. کلیئر ہو گیا اس طریقے سے. اتنا حصہ ہو گیا. اب ثم حرف عطف کے ذریعے ہم آگے چلے جاتے ہیں. ثم حرف عطف ہو گیا. لام آپ کا حرف ہے, تنبؤ فعل ہے. جی, تنبؤ فعل علامت مضارع پیش والی ہے. تو 4 پاسبلٹیز میں سے کتنی پاسبلٹیز یہاں پر آ رہی ہیں, 1 یا 2 بتائیے. علامت مضارع پیش والی ہے, اور عین کلمہ زبر والا ہے. عین کلمہ زبر والا ہے تو مجہول ہوا, مضارع مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے. اب مجہول وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, ثلاثی مجرد کا بھی آ سکتا ہے. جی, ٹھیک ہے. اور مزید فی کا بھی آ سکتا ہے. مزید فی میں اب کون سا ہے؟ باب تفعیل. باب تفعیل وہ کیسے پتہ چلا؟ عین کلمہ تشدید ہے, شد والا. ماشاءاللہ. تنبؤن, نون با حمزہ, یہ فعل مضارع مجہول با نائب الفاعل. نائب الفاعل, بالکل. نائب الفاعل کون ہے اس کا؟ واو ضمیر مرفوع ماشاءاللہ. جی, اور نون ثقیلہ ساتھ, نون تاکید. ٹھیک ہے, یہ بھی حرف کی کیٹیگری میں آتا ہے. جی ماشاءاللہ. بما عملتم, با حرف جر, با حرف جر ہے. جی, ما اسم موصول. ما اسم ہے. کون سا اسم ہے؟ اسم موصول. اس پہ بات ہوگی. اسم موصول ہے. آگے چلیں گے. عملتم, عملتم فعل ماضی. فعل ماضی ماشاءاللہ. جمع مذکر حاضر کا صیغہ. ٹھیک ہے. عین میم لام مادہ, باب عملا یعمل. یعنی یہ چیزیں آپ کے پاس لکھی ہونی چاہیے پیٹرن, کہ آپ نے جب فعل ذکر کرنا ہے تو اس میں یہ 4-5 چیزیں آپ نے لازمی ذکر کرنی ہے. ٹھیک ہے. حرف آپ نے ذکر کرنا ہے تو اس میں اس کی یہ ڈیٹیل بتانی ہے. اسم ذکر کرنا ہے تو اس کی یہ ڈیٹیل بتانی ہے. کلیئر ہو گیا جی ماشاءاللہ. اب ہم نے ہر کلمہ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے سمجھ لیا. اب ہم جوڑ کر جملے کی طرف آتے ہیں. جی بسم اللہ. ثم لا تنبؤن, حرف عطف. اب ہم فعل جملہ بنانا ہے ہم نے. ثم تو حرف عطف ہے, اس کے ساتھ ہی جملہ بنا رہے ہیں, اس کا تو ثم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا, یعنی جملہ تو ہم الگ سے بنا لیں گے نا. اب ہم جملہ فعلیہ جو بنانا چاہ رہے ہیں اس کو انالائز کر لیں. جی, تنبؤن فعل مجہول با نائب فاعل, اور با حرف جر, ما اسم موصول, ما اس کا مجرور, ما مجرور. جی, عملتم. جی, اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا جو عرب والے ہیں ان کی ترکیب کا پیٹرن فالو کریں تو ہم یہاں پر کہیں گے حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا تنبؤ فعل کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عملتم پہ ہم بات کر لیں گے. عملتم فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ما کے لیے. ہم نے اسے ما موصولہ بنایا, بعض اوقات کو ما مصدریہ بھی آ رہا ہوتا ہے. کس طرح اس کی پہچان کا؟ ما
مصدریہ بھی استعمال ہوتا ہے، ما موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا آسان سا فارمولہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ما کو اس میں موصول کے طور پہ لے رہے ہیں تو وہاں پر اسم موصول الذی کو رکھ کر دیکھ لیں، اگر بات آپ کی صحیح بن جائے تو اس کو موصولہ مان لیں، اگر آپ کو لگے کہ نہیں کوئی بات بن نہیں رہی تو پھر وہ ما مصدریہ ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں بالذی عملتم، یعنی تنبؤنا، تمہیں ضرور بے ضرور خبر دے دی جائے گی، بتا دیا جائے گا کس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، بالذی عملتم، اس چیز کے بارے میں جو تم نے کی۔ تو یہاں پر ما موصولہ بن سکتا ہے اور ما مصدریہ بھی یہاں پر لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر بس یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم صلۃ الموصول بنا رہے ہیں، یعنی اگر ما اسم الموصول کے طور پہ لیں گے تو اس وقت صلۃ الموصول میں آیت کا ہونا ضروری ہوگا، اگر ما مصدریہ لیں گے تو اس وقت آیت کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو اسم الموصول کے طور پہ لے رہے ہیں ما کو، تو یہ صلۃ الموصول ہے عملتم، اس میں ہمیں تم کی ضمیر نظر آ رہی ہے مرفوع متصل، لیکن یہ ما کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہی، لہٰذا عملتم فعل کے لیے جو مفعول بہ کی ضمیر ہے وہ محذوف ماننی پڑے گی اور وہی آیت کا کام دے گی جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کس چیز کے بارے میں بتائے گا وہ تمہیں، اس چیز کے بارے میں جو تم کرتے تھے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اسی لیے وہ ہا کی ضمیر جو ہے ہم محذوف مان لیں گے اور اسے ہی آیت قرار دے دیں گے، کلیئر ہو گیا؟ اور یہ جملہ فعلیہ بنا ہے ہمارا، فعل مجہول اور نائب فاعل کے ساتھ مل کے، اس کا عطف ہم کر دیں گے کس پہ؟ لَتُبْصِرُنَّ۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب آئے جائیں آخری حصے کی طرف اس آیت کے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، واو حرف استناف، حرف استناف یا استنافیہ، جی۔ ذالکہ، جی، ذا اسم اشارہ، ذالکہ اسم اشارہ، اسم اشارہ، بس۔ اللہ، اس کو بھی اگر آپ نے کھولنا ہے تو وہ پھر ذا الگ سے، لام الگ سے، کاف الگ سے، میرا خیال ہے مشکل ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو بس ذالکہ اسم اشارہ، چونکہ اب مستعمل ہی یہی ہے تو اسے ہی ہم فالو کریں گے، جی۔ اللہ، اعلیٰ حرف جر، حرف جر، اللہ اسم جلالہ، اسم جلالہ، یسیر اسم، جی ماشاءاللہ۔ اب سب الفاظ پہچان لیے ہم نے، اب ہم جملہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ واؤ کو آپ نے استنافیہ قرار دے دیا ہے، تو جو جملہ بنانا چاہ رہے ہیں، کون سا جملہ بنا رہے ہیں؟ فعلیہ یا اسمیہ؟ جملہ اسمیہ، فعلیہ کیوں نہیں بنا رہے؟ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، اسم اشارہ سے۔ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہو جملہ اور آگے فعل ہو تو پھر بھی وہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا، ہاں جی۔ چلے ماشاءاللہ جی۔ ذالکہ لازمی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مفعول بھی مقدم ہو، یہ پھر ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے، جی ماشاءاللہ۔ گہری عربی ہوگی نا عام طور پر جیسا، جی۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہو کر مبتدا محل مرفوع، محل مرفوع، جی۔ علی، جی، علی اللہ، جار مجرور، ماشاءاللہ، متعلق کس کے؟ یسیر، خبر کے، یسیر خبر کے۔ جو متعلق جار مجرور جن 8 چیزوں کے متعلق یا 7 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ صفت مشبہ بھی ہوتا ہے، تو یسیر جو ہے فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ ہے، تو گویا علی اللہ جار مجرور یہاں ظرف لغو ہے، ظرف لغو مقدم، آسان ٹرمینالوجی، مختصر الفاظ میں لمبی بات، ٹھیک ہے، ظرف لغو مقدم، یسیر خبر، اور یہ پورا جملہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ مستانفہ لا محل لہا من الاعراب، ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ جی 7ویں آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے، کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بے ضرور بتایا جائے گا جو تم نے کیا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ لیں جی الحمدللہ آیت نمبر 7 ہماری سورۃ تغابن کی مکمل ہوگی ہے، انالیسز اس کے ترجمے کے ساتھ۔ باقی قرآن مجید کی ہر آیت میں ایک میسج ہے، اور یہ میسج اتنا واضح ہو جاتا ہے انالیسز کے دوران ہی کہ اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ تغابن کی اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 8 ہوگی اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔